لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ معلومات حج و عمرے کی قسط نمبر 2 ہے. انشاءاللہ اس قسط میں حج کی قسمیں اور حج پہ جو جانے والے ہیں ان کے پہلا حصہ یعنی عمرہ کیسے کیا جائے، عمرے کی تمام ڈیٹیلز، روداد سفر، معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو میں دی جائے گی. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. حج کی قسمیں. حج افراد، یہ پہلی قسم ہے حج افراد. افراد کے معنی اکیلا کرنے کے ہیں. میقات پر گزرنے سے پہلے صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، جس کو عمرہ کے ساتھ نہ کرے، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ بالکل نہ کریں. یہ حج غیر آفاقی یعنی اہل مکہ اور اہل حل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. اور اگر وہ حدود حرم سے باہر سے آیا ہے تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا، اور اگر حدود حرم میں ہی پہلے سے رہائش پذیر ہے تو اس پر طواف قدوم نہیں ہے. وہ اب 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد منا جائے اور تمام حج کے ارکان ویسے ہی ادا کرے جیسے تمام حاجی کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے لیے قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. حج کی دوسری قسم ہے حج قران. قران کے لفظی معنی 2 چیزوں کو ملانے کے ہیں. حج کے ساتھ عمرے کو بھی اول ہی سے جمع کر لے، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا بیک وقت ملا کر احرام باندھے. اس کو عمرے کے طواف اور صحیح سے فارغ ہو کر حالت احرام میں ہی رہنا ہوگا. وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کرنا ہوگا. تیسری حج کی جو قسم ہے حج تمتع. تمتع کے لفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں. حج کے ساتھ عمرے کو اس طرح جمع کریں کہ حج کے مہینوں میں میقات پر گزرنے سے پہلے صرف عمرے کے احرام باندھیں. اس میں حج کو شریک نہ کریں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو کر احرام اتار دیں اور وطن واپس نہ آئیں. پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کریں. یہ تینوں قسم کے حج اس لیے بتائے گئے ہیں کہ تمام حاجی اس بات کو پہلے سے طے کر لیں کہ وہ کس قسم کا یعنی کون سا حج کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ حج کریں گے تو اس کے بعد احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے تو اس کا یہاں پر اب طریقہ بتایا جائے گا. سب سے پہلے ہم سمجھیں احرام اور مسائل احرام. احرام کے معنی بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں، مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حجامت بنوانا وغیرہ. نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور سے ممنوع اور حرام قرار دے لینا ہے. واجبات احرام. سلے ہوئے کپڑے نہ پہننا، شروع احرام سے آخر تک. عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع نہیں ہے. دوسرا ہے میقات سے احرام باندھنا، یعنی اس سے مؤخر نہ کرنا. احرام گھر سے نکلتے وقت بھی باندھ سکتے ہیں،
احرام کے بغیر میقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسری چیز ہے ممنوعات احرام سے بچنا۔ ان باتوں کو احرام پہننے کے بعد بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ مستحب ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ناخن کتروا لے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کر لے اور اچھی طرح سے نہا لے تاکہ صفائی اور پاکی حاصل ہو جائے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ غسل احرام باندھنے کے لیے کر رہا یا کر رہی ہوں۔ غسل یا وضو احرام کے لیے شرط نہیں ہے اور نہ ہی واجبات احرام میں سے ہے، لیکن بلا عذر ترک کرنا مکروہ ہے۔ احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے، لیکن رنگین بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں۔ اگر چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کریں۔ احرام کی حالت میں جوتا یا سلیپر جو اتنا بڑا ہو کہ قدم کی بیچ کی اٹھی ہوئی ہڈی کو ڈھانک لیتا ہو تو اس کا پہننا جائز نہیں، اس لیے 2 پٹی والی سلیپر پہننا بہتر ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں کو موزہ پہننا، دستانہ پہننا، سر اور منہ پر پٹی باندھنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانکنا منع ہے کہ کپڑا چہرے کو لگے یا مس کرے۔ نہ تمام چہرے کو ڈھانکے نہ اس کے بعض حصے کو، مثلاً رخسار یا ناک یا تھوڑی وغیرہ۔ احرام کی حالت میں مردوں کو سر کا ڈھانکنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں کپڑے وغیرہ سے منہ پوچھنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں اپنے سر یا اپنے بدن کے کپڑے سے جو مارنا یا جدا کر کے پھینک دینا منع ہے، لیکن موذی جانور مثلاً سانپ، بچھو، کھٹمل، پسو وغیرہ کا مارنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، سر یا داڑھی میں مہندی لگانا، ناخن کاٹنا، بدن کے کسی حصے سے بال دور کرنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں جمع یعنی ہم بستری کا ذکر عورتوں کے سامنے کرنا، جمع کے اسباب جیسے بوسہ لینا یا شہوت سے چھونا منع ہے۔ احرام کی چادر کو گھنڈی لگانا، پن یا تنکے وغیرہ سے چادر کے سروں کو جوڑنا یا ان کو گرہ لگانا مکروہ ہے، لیکن ستر عورت کی وجہ سے عورتوں کو جائز ہے۔ پیٹی یعنی ایسا پٹا جس میں پاکٹ ہو باندھنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں کمبل، لحاف، رضائی، چادر وغیرہ اوڑھنا جائز ہے، لیکن خیال رہے کہ سر اور منہ نہ ڈھکا جائے۔ احرام کی حالت میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یا اس طرح سے کھجانا کہ بال گرنے کا خوف ہو مکروہ ہے۔ احرام کی حالت میں بدن سے میل کچیل دور کرنا، بکھرے بالوں کو سنوارنا مکروہ ہے۔ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا جائز ہے۔ مسواک کرنا مسنون ہے۔ خوشبودار منجن، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر استعمال نہ کریں۔ احرام کی حالت میں گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا مکروہ ہے۔ احرام کی حالت میں عورتیں مردوں کی طرح سے سر کھلا نہ رکھیں۔ عورتوں کو سر ڈھانکنا واجب ہے۔ عورتیں وضو کے وقت سر کے رومال کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کریں۔
पाकी के गुस्ल के लिए सर से रुमाल उतार कर गुस्ल करें और बालों को पूरी तरह धोएं ताकि जड़ों में भी पानी उतर जाए, और तमाम बदन धोएं, लेकिन खुशबूदार साबुन इस्तेमाल न करें, ना मैल उतारें। अब कुछ पाबंदियां हुदूद हरम की हैं। हुदूद हरम की पाबंदी: घास, पौधा, टहनी, पत्ता, फूल वगैरह न तोड़े और न ही उखाड़े। किसी किस्म के जानदार का शिकार करना, शिकार का इरादा करना, शिकारी की मदद करना सब मना है। हज पर रवानगी से पहले ये समझे कि आका की तलबी पर गुलाम उसके आस्ताने पर हाजिरी का कसद करता है और कबूलियत का उम्मीदवार होकर वतन छोड़ रहा है, और घर से इस तरह निकले कि दुनिया छोड़ रहा है। किसी पे जुल्म या ज्यादती की हो तो उससे माफी तलब करे, किसी का हक बाकी हो तो उसको अदा करे। 2 रकअत नमाज तौबे की नियत से पढ़ें और इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें। सच्चे दिल से अपने गुज़िश्ता छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करें और जबान से इस्तग़फ़ार पढ़ें। एहराम बांधने के मौके पर नियत एहराम करने से पहले एहराम की चादर को बांध लें, दोनों शानों को ढका रखें और इसके बाद मकरूह वक्त न हो तो सर ढांक कर 2 रकअत नमाज एहराम की नियत से पढ़ें, और पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकअत में कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ना मुस्तहब है। नमाज से फारिग होने के बाद सर से टोपी या कपड़ा हटा लें और बैठकर उम्रे की नियत इस तरह से करें: अल्लाहुम्मा इन्नी उराइदुल उम्रत फेसरहाली व तकब्बलहा मिन्नी। या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता या करती हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान बना दे और कबूल फरमा ले। इसके बाद तलबिया। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को बुलंद आवाज से कहे। तलबिया एक दफा पढ़ना तो एहराम के लिए शर्त है, लेकिन 3 दफा पढ़ना सुन्नत है। तलबिया जबान से कहना शर्त है, अगर दिल में कहा और जबान से नहीं कहा तो तलबिया अदा नहीं होगा। औरत को तलबिया जोर से पढ़ना मना है। मुकद्दस सफर पर रवानगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजे और फिर यूं दुआ मांगे: अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रज़ाक वल जन्नत व अऊज़ु बिका मिन गज़बिका वल नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रजामंदी और जन्नत मांगता हूं और तेरी नाराजगी से और दोजख से तेरी पनाह मांगता हूं। ये दुआ इस मौके की सबसे अहम और मुकद्दम दुआ है। इसके अलावा भी जो दिल में आए मांगे। हर नए हालात पेश आने पर तलबिया कहना मुस्तहब है। मसलन जब सवारी पर सवार हो, सवारी से उतरे, नशेब में आए, फजर तलू हो, सोते हुए आंख खुले, फर्ज और नवाफिल नमाजों के बाद, मुलाकात के वक्त वगैरह। अपनी तमाम तैयारियों और जरूरी सामान में 2 बैग जो 23-23 किलोग्राम के से ज्यादा न हो और एक हैंड बैग जो 7 किलोग्राम से ज्यादा न हो। इस पर हज कमेटी की तरफ से दिया गया टैग, जिस पर मकतब नंबर के साथ दूसरी मालूमात भी दर्ज होती है, उसको बैग पर लगा लें। हज कमेटी के जरिए दी गई बाकी मालूमात और हिदायत पर अमल करें। जो लोग टूर के जरिए जा रहे हैं, इनको टूर ऑपरेटर जरूरी हिदायत देते हैं, इन पर अमल करें। ये बात भी याद रखें कि वापसी के वक्त भी ज्यादा से ज्यादा सामान इतने ही वजन का होगा और वापसी के वक्त आपके साथ खजूरें और कुछ तोहफे तहाइफ बढ़ जाएंगे। इसलिए रवानगी के वक्त
वापसी के सामान का भी ख्याल रखें। हाँ, वापसी के वक्त 5 लीटर आप जमजम आप ला सकते हैं, ये वजन में शामिल नहीं होगा। के साथ एयरपोर्ट को रवाना हो। वहां पर हज कमेटी के रजाकार आपकी मदद करेंगे। अपने सामान को ज्यादा न बढ़ाएं। एक छोटा सा हैंड बैग जरूर ले लें जिसमें अपने जरूरी कागजात, खासतौर से पासपोर्ट, वीजा, टिकट, सऊदी रियाल, टीके का कार्ड और थोड़ी रुई वगैरह हो। हर एक की फोटोकॉपी भी रख लें और थोड़ा सा कुछ खाने का सामान जैसे बिस्किट, चूड़ा वगैरह भी अपनी आसानी और जरूरत के लिए रख लें तो बेहतर होगा। ब्लेड, कैंची, चाकू, नेल कटर या ऐसी कोई धारदार चीज इस बैग में न रहे। एहराम को घर से पहनकर निकले तो बेहतर है। हज की रवानगी के दौरान एयरपोर्ट पर भी एहराम पहनने की मुनासिब जगह बना दी जाती है, लेकिन बेहतर है कि वो मौका शहर में दूर से आने वालों को दिया जाए। इस बात का भी ख्याल रहे कि एहराम एयरपोर्ट पर पहनना तो उतरे हुए कपड़ों और जरूरी सामान के रखने का भी इंतजाम रहे। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर भी मस्जिद बनी हुई है। जिनको मालूमात हो वो इस सहूलत का भी फायदा उठा सकते हैं। वहां जाकर एहराम पहन सकते हैं और नमाजें अदा कर सकते हैं। इस पर अपना शनाख्ती कार्ड लगा लें और धात का कड़ा जिस पर आपके मुल्क का नाम और पासपोर्ट नंबर दर्ज होगा उसे पहन लें। जब आप एयरपोर्ट के हॉल में दाखिल हों तो वहां कस्टम ऑफिसर के पास अपना सामान ले जाएं और इस पर टैग लगवा कर उनके हवाले कर दें। याद रहे, अब ये सामान आपको जद्दा एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, इसलिए इन सामानों में ऐसी चीजें न रखें जिनकी जरूरत आपको रास्ते में पड़ने वाली हो। वो अपने हैंड बैग में ही रखें। बोर्डिंग कार्ड मिलेगा जिस पर गेट नंबर, सीट नंबर और रोल नंबर लिखा होगा। इमिग्रेशन चेक होगा। कई सिक्योरिटी गेट से गुजरने के बाद आपको एक बड़े हॉल में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन किसी भी किस्म की फिक्र न करें, आपके तमाम काम बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। अब आप अपनी फ्लाइट का इंतजार करें। वहां तहारत खाने का इंतजाम होगा। नमाज के वक्त हो जाए तो आपस में ही जमात का एहतमाम करके नमाज अदा करें या फर्दन फर्दन नमाज अदा करें। याद रहे, अब आप मुसाफिर हैं, इसलिए नमाजें कसर पढ़ें। जहाज की रवानगी का जो वक्त मुकर्रर है उससे कुछ पहले एक बार फिर अपनी जरूरियात से फारिग हो लें और वजू भी कर लें ताकि अगले 4 से 5 घंटे आपको कोई ऐसी जरूरत पेश ना आए और आप बावजू अपने सफर को जारी रख सकें। याद रहे, जहाज में तहरत खाना तो मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही कम जगह में, और वो भी मगरबी तर्ज का होगा। आपके कपड़ों एहराम के नजिस होने के इम्कान होते हैं, इसलिए बहुत मजबूरी में ही इसका इस्तेमाल करें। जैसे ही जहाज में सवार होने को कहा जाए, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए जहाज में सवार होने की कोशिश करें। याद रखें, जहाज में जितनी नशिस्तें होंगी इतने ही लोग हॉल में मौजूद होंगे। आप तमाम लोग अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमानों को तकलीफ पहुंचाना मना है, इसलिए आपसे किसी को तकलीफ न पहुंचे। जहाज का अमला आपको हिदायत देगा, इसके मुताबिक आप अपनी नशिस्तों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लें। टूर से जाने वाले हाजियों के लिए चंद मुख्तलिफ हिदायत उनके टूर ऑपरेटर्स देते हैं और जहाज में बोर्डिंग भी कराते हैं। इनकी हिदायत पर अमल करें। जहाज में तलबिये का विर्द जारी रखें। किसी किसी को जहाज में कै या मतली वगैरह आने लगती है, वो इसे अपने सामने वाली सीट के पीछे बने हुए पॉकेट में देखें।
اس میں ایک تھیلی رکھی ہوگی جو اسی کام کے لیے ہے، اس کے استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کے کان سن ہو جاتے ہیں اور سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر ایسی تکلیف ہو تو کان میں تھوڑی سی روئی رکھ لیں۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر پہلے گھر سے ہی ایئرپورٹ سے حج یا عمرے کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے، تو یقیناً آ جائیں گے، لیکن کون سی ایسی خطا اس دوران ہونے والی ہے جس پر دم واجب ہو جائے گا؟ لیکن اگر کسی نے ایسا من بنا ہی لیا ہے تو جہاز کے روانہ ہونے پر نیت ضرور کر لیں، کیونکہ اب جہاز کچھ ہی وقفے کے بعد ایک ایسی سمندر کی پہاڑی کے اوپر سے گزرنے والا ہے جس کا نام یلملم ہے، اور اسی کو ہم میقات کہتے ہیں۔ اگر بغیر احرام و نیت کے وہاں سے گزر گئے تو اب آپ پر دم دینا واجب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جہاز کا عملہ اس جگہ سے پہلے یعنی میقات سے پہلے اعلان کرے گا۔ ممکن ہے اعلان بھی ہو، لیکن یہ ان کی ذمہ داری نہیں، اس لیے ہمیں ہی چوکنا رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ 4 سے 5 گھنٹے میں آپ ایک نہایت ہی شاندار جدہ کے حج ٹرمینل پر ہوں گے۔ جو لوگ ٹور کے ذریعے جاتے ہیں وہ دنیا کے مشہور و معروف ترین کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آپ جہاز سے اتریں اور سامنے نظر آنے والے وسیع ہال میں جمع ہو جائیں۔ یہ ہال مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہاں ہر جگہ آپ کی مدد کے لیے خدمتگار موجود ہوں گے۔ ان کی ہدایت پر عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ امیگریشن ہال میں ہوں گے۔ وہاں فوراً آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیگریشن کی قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہر شخص کا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کے اپنے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی قطار الگ رہے۔ وہاں آپ کے پاسپورٹ اور میڈیکل کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی چپ، آنکھوں کی پتلی اور ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات لیے جائیں گے، لیکن فکر بالکل نہ کریں، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ سب ضروری ہو چکا ہے۔ عملہ آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہے اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سارے کام مکمل کیے جاتے ہیں۔ آفیسر پھر آپ کے پاسپورٹ پر مہر لگا کر آپ کو آگے روانہ کر دیں گے۔ اب آپ کسٹم ہال میں جائیں، وہاں اپنا سامان تلاش کر لیں اور کسٹم کے کاؤنٹر پر جائیں۔ یہاں آپ کے سامان کی مکمل جانچ ہوگی اور وہ اسٹیکر لگا دیں گے۔ اب آپ اپنے سامان کے ساتھ باہری دروازے کی طرف آئیں۔ وہاں معلم کے قلی ہاتھ گاڑیوں کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سامان ان کے حوالے کر دیں۔ وہاں آپ کے مددگار حج کمیٹی کے والنٹیئر بھی ہوں گے۔ ان کی ہدایت پر عمل کریں۔ آپ کو الگ ایک جگہ بتا دی جائے گی جہاں آپ کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جائے گا۔ آپ کا سامان بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں آپ پھر انتظار کریں اور جو بھی ہدایات دی جا رہی ہوں اس پر عمل کریں۔ ان تمام کاموں میں پھر سے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے اپنے سامان کو ترتیب دینے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ وہیں آپ کو ایک جگہ مسجد میں نظر آئے گی۔ یہاں اپنی فرض نمازیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کر لیں کہ آج اللہ نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ یہاں سے مکہ معظمہ تک آپ کو لے جانے کے لیے جب معلم کی بس تیار ہوگی تو آپ کو معلم کے لوگ آ کر ہدایت دیں گے۔ آپ اپنے سامان کو ان کے حوالے کر دیں اور خود بھی جانے کو تیار ہو جائیں۔ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ خود اسی بس میں سوار ہوں جس میں آپ کا سامان چڑھایا جا رہا ہو۔ اب بس میں
آپ سے آپ کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا. آپ اپنے ٹکٹ کو سنبھال کر رکھ لیں. اب اس کی واپسی کے وقت ضرورت ہوگی. جدہ سے مکہ معظمہ کا فاصلہ تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں طے ہو جائے گا. اس بس کے ذریعے آپ ایک بہت چوڑی سڑک سے گزریں گے. کچھ ہی لمحوں میں آپ کا گزر ایک رحل نما گیٹ سے جس پر قرآن شریف رکھا ہوا بنا ہے وہاں سے ہوگا. اب آپ مکہ مکرمہ کی حد میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دنیا کا وہ واحد مقام اور مقدس شہر ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے اور یہاں کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ لبیک کا ورد جاری رکھیں. کچھ ہی دیر میں آپ ان بلند میناروں کا جن کو دیکھنے کی ہر مسلمان کی بچپن سے خواہش ہوتی ہے دیدار کر سکیں گے. حرم شریف کے نظر آنے پر آپ درود بھی پڑھیں اور لبیک کا ورد بھی جاری رکھیں. نئی ترتیب کے مطابق اب ہندوستان سے جانے والے تمام حاجیوں کو عزیزیہ میں ہی رہائش ملتی ہے. اس لیے بس سیدھے وہیں جا کر رکے گی جہاں پر آپ کے معلم نے آپ کے رہنے کا انتظام کیا ہوگا. سعودی قانون کے مطابق حرمین شریفین میں ایک حاجی کو 2.5 میٹر لمبی اور 1 میٹر چوڑی جگہ دی جاتی ہے. اس طرح سے ایک کمرے میں ایک سے زیادہ فیملی کو بھی رکھا جاتا ہے. معلم کے دفتر سے آپ کو پلگرم پاس ملے گا جس پر آپ کی ایک تصویر لگی ہوگی اور اس پر نام، پتہ اور مکتب نمبر درج ہوگا. یہ آپ کا مکہ کا شناختی کارڈ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بازو بند بھی ملے گا. اس کو مکہ کی رہائش کے دوران ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. رہائش میں پلنگ، گدوں، چادر، کمبل اور تکیوں کے علاوہ ٹھنڈے پانی کا انتظام، ایئر کنڈیشن اور دیگر دوسری ضروری سہولیتیں ہوں گی. اپنے سامان کو متعین کیے ہوئے کمروں میں رکھنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے حرم شریف کے لیے فوراً روانہ ہو جائیں. حالانکہ معلم کے لوگ ایک وقت کا کھانا لا کر دیں گے. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ حرم شریف میں طواف کے لیے بھی لے جائیں، لیکن اگر معلم کے لوگ آپ کے فارغ ہونے تک آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے انتظار میں وقت ضائع نہ کریں اور حرم شریف کے لیے نکل پڑیں. نئی جگہ ہوگی، نیا شہر ہوگا، لیکن فکر بالکل نہ کریں. عزیزیہ مسجد حرم سے تقریباً 7 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگیں ہیں. یہاں سے آپ کو حرم شریف آنے جانے کے لیے ہر وقت فری بس سروس دستیاب ہوگی. عزیزیہ چونکہ کافی بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے حاجیوں کی سہولت کے لیے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ نمبروں کی بس چلائی جاتی ہیں. آپ کی رہائش کے قریب جو بس اسٹینڈ ہوگا اس کا نمبر آپ کی بلڈنگ میں ہی استقبالیہ پر سے حاصل کر لیں اور بلڈنگ کا کارڈ بھی لے لیں. اس پہ پورا پتہ اور کارڈ کی پچھلی جانب راستے کا خاکہ بھی بنا ہوتا ہے. اسے ضرور لے کر ہر حاجی اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. آپ پہلے روز معلوم کر لیں کہ بس اسٹینڈ کہاں ہے اور اس نمبر کی بس پہ سوار ہو کر سیدھے حرم شریف کے قریب پہنچ جائیں گے. اور اب یاد رہے، واپس اسی جگہ سے اسی نمبر کی بس واپس آپ کو عزیزیہ کے بس اسٹینڈ تک لے جائے گی. جیسے جیسے حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور حرم شریف میں آنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، منتظمین اپنے پلان میں تھوڑی بہت تبدیلی کرتے رہتے ہیں. ان کے لحاظ سے آپ عمل کریں. ہر شخص کا قدم حرم شریف کی طرف ہی ہوگا. آپ کو راستہ تک پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. ہاں، اپنے گھر سے نکلیں تو راستوں کو ضرور دھیان میں رکھیں، جیسے بلڈنگیں، دکانوں کے بورڈ وغیرہ. اپنے شناختی کارڈ اور معلم کے دیے ہوئے بازو بند کو ہرگز نہ بھولیں. آپ اگر خدا نخواستہ
غائب ہو جائیں یا راستہ بھول جائیں تو ایسے وقت میں یہ بازوبند آپ کو آپ کی رہائش تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اپنے ساتھ 7 دانوں والی تسبیح بھی رکھیں، یہ آپ کو طواف کے چکر گننے میں مدد کرے گی۔ کچھ ریال بھی ساتھ میں رکھ لیں، وقت ضرورت کام آئیں گے۔ جو حاجی ٹور کے ذریعے جاتے ہیں عام طور سے ان کی رہائش حرم شریف سے قریب ہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ رہائش تبدیل بھی کراتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا عملہ بھی ہوتا ہے جو جگہ جگہ پر آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ نوٹ: حج کمیٹی کی جانب سے سہولیت کے طور پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مینا، عرفات، مزدلفہ میں رہائش، ریلوے کی سہولت، بس کی سہولت، معلم کی فیس، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں کھانے اور ناشتے کا انتظام شامل ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش کے دوران کھانے کا انتظام حاجی صاحبان کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ چاہیں تو اپنی رہائش پر ہی خود سے پکا کر کھائیں، وہاں پر گیس کے چولہے، فریج وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایک ہی کچن کا استعمال کرتے ہیں اور چاہیں تو ہوٹلوں سے خرید کر بھی کھا سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی اور چاہت پر منحصر ہوتا ہے۔ ٹور والوں کے انتظام وہ خود کرتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کر لیں۔ مکہ مکرمہ کے آداب۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ یہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بڑے ادب و انکساری کے ساتھ داخل ہوں، یہاں عاشقانہ آنے کی ضرورت ہے۔ برہنہ سر، کفن بردوش، پریشان حال، نظریں زمین پر ہوں، ادھر ادھر آگے پیچھے نہ دیکھے، یہی مکہ کے آداب ہیں۔ اپنے دینی و دنیاوی مقاصد کے لیے دعا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہوئے چلیں، اور سمجھیں کہ ایک قیدی ہے جو اپنے بخشنے والے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے۔ مسجد حرم کے 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے گیٹ ہیں، لیکن یاد رہے اس کی تجدید کاری کچھ اس طرح سے کر دی گئی ہے کہ ہر ایک گیٹ سے آپ اندر تو جا سکتے ہیں، لیکن مطاف میں پہنچنا ممکن نہیں۔ اب فی الحال جو حاجی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، صرف انہی کو مطاف میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ جلد بازی نہ کریں، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کس دروازے سے داخل ہوں گے کہ آپ بآسانی مطاف میں پہنچ سکیں۔ بہتر ہے کہ آپ گیٹ نمبر 1 شاہ عبدالعزیز گیٹ یا گیٹ نمبر 79 شاہ عبد الفہد گیٹ سے جائیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سے معلومات حاصل کر لیں، خاص طور سے جو ہاں صفائی کا عملہ ہوتا ہے، اس میں اکثر بنگلہ دیشی ہوتے ہیں جو ہماری زبان سمجھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اگر ایک بار آپ کسی اور دروازے داخل ہو گئے تو سمجھ لیں کہ اب آپ مطاف میں نہ جا سکیں گے، اور اب آپ کو گراؤنڈ فلور یا پہلے منزل سے طواف کرنا ہوگا جو کافی طویل ہوگا۔ یہ ویڈیو میں دسمبر 2024 میں بنا رہا ہوں، اور یہ تمام معلومات اسی وقت کی موجودہ معلومات ہے۔ آگے ہو سکتا ہے کہ حرم میں ان سب پہلوؤں سے کچھ تبدیلی بھی ہو جائے، اس کے لیے آپ وہاں معلوم کر سکتے ہیں۔ حرم شریف میں داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر داہنے پاؤں کو اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، یا 3 مرتبہ یہ تکبیر کہیں: اللہ اکبر،
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मकाम और वक्त दुआ की मकबूलियत का है। हदीसों में आया है कि बैतुल्ला शरीफ को देखते वक्त मुसलमान की दुआ कबूल होती है। इसलिए ईमान पर खात्मा की दुआ मांगे, बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस मांगे, शरीयत पर मुकम्मल चलने की दुआ मांगे। इसके अलावा जो दुआ चाहें मांग ले। मस्जिद हराम में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद न पढ़ें। इस मस्जिद का तहतुल तवाफ है। एहराम के ऊपर की चादर को इस तरह लें कि चादर का एक सिरा बाएं कंधे पर रखकर दूसरे को दाहिने हाथों के नीचे से निकालते हुए फिर बाएं कंधे पर डाल दें। इस तरह से बायां कंधा ढका हुआ और दाहिना कंधा खुला हुआ रहेगा, और तहबंद यानी लुंगी को अच्छी तरह से बंधी रहे, जिस पर पट्टा भी लगा हो तो बेहतर है। मसाइल तवाफ। मसाइल तवाफ से पहले ये जानना जरूरी है कि उम्रे के फराइज व वाजिबात क्या क्या हैं। उम्रे के दो फर्ज हैं। उम्रे का एहराम बांधना, यानी मर्दों के लिए दो साफ चादर ज़ैबतन करने के बाद एहराम की नियत करना और तलबिया पढ़ना। ख्वातीन सिले हुए कपड़ों में ही एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ेंगी। नंबर 2, बैतुल्ला का तवाफ करना, यानी मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद हज अस्वद को इस्लाम करने के बाद बैतुल्ला के 7 चक्कर लगाना और 2 रकअत नमाज अदा करना। उम्र के 2 वाजिबात हैं। नंबर 1, सफा और मरवा के दरमियान सही करना। नंबर 2, मर्दों के लिए अफ़आल उम्रा से फारिग होने के बाद सर मुंडवाना या कम से कम चौथाई सर के बाल 1 पोरे के बराबर छोटे करवाना। ये ख्याल रहे कि सर के चंद बाल काट लेने से मुअत्मिर न एहराम से निकलता है और न ही वाजिब अदा होता है। खवातीन के लिए हलक नहीं है, वो उम्रे के बाद कम से कम चौथाई सर के बाल 1 पोरे के बराबर छोटे कर लें। फकत अल्लाह आलम। तवाफ के माना किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाने के हैं। यहां बैतुल्लाह के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर लगाना है। पूरे तवाफ के दरमियान वजू कायम रहना जरूरी है। तवाफ के लिए नियत शर्त है। तलबिया का पढ़ना तवाफ शुरू करते वक्त खत्म हो जाता है। तवाफ का मुस्तहब तरीका यह है कि हजर अस्वद के सामने इस तरह खड़े हों कि पूरा हजर अस्वद आपके दाएं जानिब हो जाए। ख्याल रहे कि इसकी खातिर मताफ के दाहिनी तरफ हरे रंग की लाइट लगी है। आप इस हरी लाइट और अस्वद के दरमियान एक ख्याली लाइन समझ लें और इससे पहले खड़े होकर तवाफ की नियत इस तरह करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम सबअतु अशवातिल्लाह तआला फैसरहली व तक़ब्बलहा मिन्नी। या अल्लाह, मैं बैतुल हराम के 7 चक्करों के तवाफ की नियत करता या करती हूँ, खालिस तेरी खुशनूदी और रजा के लिए, बस इसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा ले। अगर नियत आपको अरबी में नहीं हो सके तो आप उर्दू में या अपनी जबान में भी नियत कर सकते हैं। नियत के बाद यानी पहली दफा हज अस्वद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। फिर इस तरह हाथ उठाएं जैसा कि नमाज के तकबीर तहरीमा के वक्त उठाते हैं, यानी दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और हाथों की हथेलियों को हज अस्वद और खाना काबा की तरफ करके फिर हाथ गिरा दें। इसके बाद हज अस्वद का इस्लाम करें। हज अस्वद का इस्लाम यानी हज अस्वद को बोसा देना। इसकी कैफियत यह है कि अपनी दोनों हथेलियों को हज अस्वद पर रख दें और अपना मुंह दोनों हाथों के बीच में इस तरह रखें जैसा कि सजदे के वक्त रखते हैं।
اور بغیر آواز اور نرمی سے بوسہ دیں، یعنی حجر اسود پر صرف ہونٹ رکھ دیں۔ لیکن اب ہجوم کی وجہ سے یہ ممکن نہیں، تو ایسی حالت میں حجر اسود کے سامنے اس کی طرف سینہ اور منہ کیے ہوئے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے سامنے اس طرف پھیلائیں کہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہو۔ خیال رہے کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے تاکید کی تھی کہ دیکھو تم قوی آدمی ہو، حجر اسود کے اسلام کے وقت لوگوں سے مزاحمت مت کرنا، اگر جگہ ہو تو بوسہ دینا، ورنہ استقبال کر کے یعنی اللہ اکبر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہہ لینا۔ خیال رہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا صرف سنت ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر تم زور آزمائی مت کرنا۔ اسلام کے بعد اپنی جگہ کھڑے کھڑے اور پاؤں اپنی جگہ پر جمائے ہوئے طواف کی حالت میں آ جائیں، یعنی فوجی طریقے سے داہنی طرف مڑ جائیں، بیت اللہ کے دروازے کی طرف اس طرح چلیں کہ بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے اور اس طرح سے طواف شروع کریں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے جانے والے یعنی آفاقی حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے احرام کے حالت میں عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کو طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے۔ احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنے کے بعد طواف میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح قدر تیزی سے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اکثر لوگ بجائے قدر تیزی سے چلنے کے اچھی خاصی دوڑ لگاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا سنت ہے اور باقی 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ سارے طواف یعنی 7 چکروں میں رمل کرنا مکروہ ہے۔ رمل صرف اسی طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کی جائے۔ نوٹ: اکثر لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہر چکر کی الگ الگ دعائیں نہ پڑھ لی جائیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ طواف کے لیے نیت شرط ہے، اس کے بعد بالکل خاموش رہنا بھی جائز ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کتابوں میں دی گئی دعائیں پڑھیں، جو کہ الگ الگ 7 چکروں کے ساتھ دعائیں ہیں، لیکن عموماً ہاتھ میں کتاب لے کر دعائیں اور اس کا ترجمہ دیکھ کر پڑھتے ہوئے چلنے سے پورا دھیان کتاب کی طرف رہتا ہے اور خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو معنی کے ساتھ یاد کر لیں، تاکہ جب آپ طواف کریں اور ان کو پڑھیں تو دھیان اسی میں رہے۔ تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، یہ چند چھوٹی دعاؤں کو سمجھ کر اور صحیح طور پر پڑھنا بدرجہ بہتر ہے۔ قرآن حدیث کی چند مختصر دعائیں جو میں ترجمہ یاد ہو سکتی ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہر طاقت اور قوت صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے،
معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے مالک مجھے اور میری ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجئے جس دن حساب کتاب ہو۔ رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان پڑھی جانے والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑی عزت والے، بڑی بخشش والے اور تمام جہان کے پالنے والے۔ مسئلہ، چونکہ طواف میں وضو کا قائم رہنا ضروری ہے، اس لیے اگر طواف کے پہلے 3 چکروں میں وضو ٹوٹ جائے تو اب ان 3 چکروں کا شمار نہ کریں اور وضو کر کے عصر نو طواف شروع کریں۔ اگر 3 چکر مکمل ہونے کے بعد چوتھے یا اس کے بعد کے چکروں میں وضو ٹوٹ جائے تو اس چکر کو شمار نہ کریں اور وضو کر کے نیا چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع کریں، اور پچھلے چکروں کو بھی شمار کرتے ہوئے طواف مکمل کریں۔ ملتزم، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ہر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگنا مستحب ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد موقع ملے تو اس سے لپٹ جائیں، اپنا سر، سینہ اور پیٹ اس سے لگائیں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے سر سے اوپر لمبا پھیلائیں، اور کبھی داہنا اور کبھی بایاں رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعا مانگیں، کچھ باقی نہ رکھیں۔ کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں جو صحیح طور سے پڑھی نہ جائیں یا جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، اس کے پڑھنے کی بجائے اپنی زبان میں مانگے اور یہ سمجھ کر مانگے کہ رب کریم کے آستانے پر پہنچ گیا ہوں، اس کی چوکھٹ پر کھڑا ہوں، وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے اور ہماری آہوزاری سن رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ مقام ابراہیم اور نماز طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھی جاتی ہے جس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں۔ طواف کے 7ویں چکر ختم ہونے پر 8ویں مرتبہ حجر اسود کو استلام کر کے مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے بیچ میں لے کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور صورتیں پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا یا اس کو اسلام کرنا منع ہے۔ طواف کی نماز کا طواف کے بعد متصل پڑھنا مسنون ہے اور تاخیر کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر وقت مکروہ ہو تو نماز اس کے گزرنے کے بعد پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو اور پیچھے چلے جائیں، اس بھیڑ بھاڑ کی جگہ نماز نہ پڑھیں۔
جہاں نماز میں خشوع و خضوع باقی نہ رہے۔ اس بات کا خیال رہے ہم سے کسی طواف کرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے اور پیچھے جا کر نماز پڑھیں۔ اگر وہاں بھی جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اکثر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 7 دانوں والی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر طواف کے چکر میں شبہ پیدا ہو جائے تو کم والے چکر کو شمار کریں۔ آب زمزم، نماز دوگانہ واجب طواف ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ جب آپ زمزم پینا چاہیں تو قبلہ رو یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ ہر مرتبہ نگاہ کو بیت اللہ شریف کی طرف اٹھائیں اور ہر مرتبہ پینے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ اپنے اوپر بھی زمزم کا پانی ڈالیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، بس کہے کہ یا اللہ میں اس کو اپنی قیامت کے روز کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی نشانی یہ ہے کہ منافق لوگ پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتے۔ جہاں آپ نے دوگانہ طواف پڑھا ہے اس کے پیچھے کی جانب دیوار سے لگ کر آب زمزم کے نل لگے ہیں جس میں ٹھنڈا زمزم موجود ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ خوب سیر ہو کر زمزم پئیں۔ جس کو سادہ زمزم کی ضرورت ہو وہی قریب میں پانی کی ٹنکیاں بھی موجود ہوں گی، اس میں دیکھ لیں۔ چند ایک پر ناٹ کولڈ یعنی ٹھنڈا نہیں لکھا ہوتا ہے، وہ پئیں۔ تھوڑا اسی سمت میں آگے بڑھیں تو آپ کو اپنی داہنے جانب ہی مسا کی طرف کا بورڈ وے ٹو صحیح ملے گا، وہاں آپ مڑ جائیں۔ وہاں چڑھان ہے جو کہ صحیح کی طرف جاتی ہے، اس سے چلیں۔ جہاں پر چڑھان ختم ہوگی اپنی داہنے جانب دیکھیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ پھر سے حجر اسود کے سامنے ہوں گے۔ یہاں سے آپ اب 9ویں بار اسلام کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ سامنے آپ کو صفا پہاڑی نظر آنے لگے گی جس کو اب حفاظتی طور سے پورا شیشے کی دیوار بنا کر ڈھک دیا گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر اب صحیح شروع کریں۔ صحیح اور اقام صحیح، صحیح کے لفظی معنی چلنے اور دوڑنے کے ہیں، اور شرعاً صفا اور مروہ کے درمیان ایک مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے۔ صحیح کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ قبلہ رو کھڑے ہو کر صحیح کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا و مروہ اشواط للہ تعالی فسرح لی و تقبلہ منی۔ اے ہمارے اللہ، میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، خاص تیری خوشنودی اور رضا کے لیے، پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ جگہ آنے لگے جہاں دیوار میں سبز رنگ کے ستون اور اوپر کی جانب سبز رنگ کی لائٹ لگائی گئی ہے جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے، اس دوران مردوں کو درمیانی چال سے دوڑنا چاہیے۔ میلین اخضرین کے درمیان درمیانی چال سے دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنی اسی رفتار سے چلیں، لیکن اگر اپنے آدمی کے ساتھ چھوٹ جانے کا خطرہ ہو تو عورتوں کو بھی تیز رفتار سے چلنا جائز ہے۔ یا تو مرد آگے جا کر تھوڑا آہستہ ہو کر اپنی مستورات کو پھر اپنے ساتھ کر لیں۔ صحیح کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو صحیح جاری رکھیں۔ بے وضو صحیح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی دم
یا صدقہ واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے کہ وضو برقرار رہے۔ اگر ایسی صورت میں آپ چاہیں تو مروہ کے باہر ہی طہارت خانہ، جو کہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اور وضو خانہ موجود ہے، وہاں سے وضو کر لیں اور اپنی سعی کو جاری رکھیں۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد لیکن حلق یا بال مڑوانے یا کتوانے سے پہلے مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مروہ پر پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اکثر لوگ مروہ پر ہی پڑھتے نظر آتے ہیں، آپ ان کی نقل نہ کریں۔ مسجد حرام سے نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ حلق یا قصر یعنی سر کے بال مڑوانا یا کتروانا۔ اس کے بعد عمرہ کرنے والے لوگ اپنے سر کے بال مڑوا لیں یا کتروا لیں۔ حلق یا قصر، پورے سر کے بال کو استرے سے مڑوانے کو حلق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد حلق ہی کروایا تھا، اور حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی، جبکہ قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ اس لیے افضل عمل یہی ہے کہ مرد حضرات پورے سر کے بال مڑوائیں۔ اس کے لیے وہ حرم شریف سے باہر جائیں، وہاں انہیں باربر یعنی حجام کی دکان مل جائے گی، وہاں پہلے مزدوری کر لیں یا طے کر لیں یا پوچھ لیں، پھر حلق کرائیں۔ اگر کوئی شخص حلق نہیں کروانا چاہتا تو کم از کم 1/4 سر کے بال 1 پور کی مقدار قصر کرنا ضروری ہے۔ سر کے جس حصے بھی 1/4 سر کی مقدار 1 پورے کے بقد بال کاٹ دیے تو احرام سے حلال ہو جائیں گے۔ 1/4 سر کے سے کم اور 1 پور کی لمبائی سے کم مقدار بال کاٹنا عمرہ یا حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی مرد کے بال پہلے سے ہی 1 پور سے چھوٹے ہوں تو اسی صورت میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی، بہر صورت حلق ہی کروانا ہوگا۔ عورتیں احرام سے حلال ہونے کے لیے تمام سر کے بالوں یا 1/4 سر کے بالوں سے لمبائی میں انگلی کے 1 پور کے برابر کاٹ لیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ چٹیا کے کونے کو انگلی پر لپیٹ کر 1 پور سے کچھ زائد کاٹ لیں، اور اس کو پھینکنے کے لیے وہی مروہ پر ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، اس میں ڈال دیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی رہائش گاہ پر بھی جا کر بال کاٹ سکتی ہیں۔ بہت سی عورتیں بال کاٹنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ پہلے اپنے بال کاٹ لیں اور احرام سے فارغ ہو جائیں تو ہی دوسروں کے بال کاٹیں۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، گویا کہ ہر وہ کام جس پر احرام کے دوران پابندی لگ گئی تھی اب آپ کر سکتے ہیں۔ احکام جنایت، احکام حج کی قصدن یا سہون خلاف ورزی کرنا یا کوتاہی کو جنایت کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک حالت احرام کی کسی پابندی کو توڑنا، یعنی جو باتیں منع ہیں ان میں سے کسی کو کرنا، اور دوسرے حج کے کسی واجب کو ترک کرنا یا کوتاہی کرنا۔ جنایت کے ارتکاب سے 3 قسم کی جزا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1، دم۔ دم سے مراد پوری بکری، بھیڑ، دمبا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ لازم ہے۔ حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ جن باتوں سے دم لازم آتا ہے وہ یہ ہیں: حالت احرام میں
खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबू मिलाकर पकाई गई चीजें खाना या खुशबूदार मशरूबात पीने या खुशबूदार सुरमा लगाने वगैरह। हालत एहराम में एक दिन या एक रात मोजा पहनना या कदम के दरमियान ऊपर की तरफ उभरी हड्डी को ढका रखने वाला जूता या चप्पल पहनना। मर्द का चेहरा या सर, औरत का सिर्फ चेहरा एक दिन या एक रात कपड़े से ढका रहना। किसी मर्द या औरत का शहवत से बोसा लेना। हुदूद हरम में बिला एहराम दाखिल होना, लेकिन मीकात वापस जाकर एहराम बांध लिया तो दम साकित हो जाता है। पूरा या ज्यादातर तवाफ बेवजू किया, वजू करके दोहरा लेने से दम साकित हो जाएगा। पूरा या कम ख्वा एक ही चक्कर तवाफ उमरा हैज व निफास की हालत में बेवजू किया। अरफात से गुरूब आफ्ताब से पहले निकल जाना। बिला उधर वकूफ मुज़दलिफा तर्क करना। एक दिन की पूरी या अक्सर कंकरियां छोड़ देना। 13वीं जिलहिज्जा को मिना में सुबह सादिक होने के बाद भी रमी तर्क कर देना। दूसरा है बदना। बदना यानी पूरे गाय या ऊंट ज़बह करके सदका करना। बदना सिर्फ 2 सूरतों में वाजिब होता है। नंबर 1, हैज और निफास ये जनाबत की हालत में तवाफ जियारत करना। दूसरा, वकूफ अरफा के बाद हलक से पहले जमा करना। तीसरा है सदका। सदका यानी ईद उल फित्र के सदके के बराबर गेहूं वगैरह किसी मिस्कीन को देना। हाजी साहबान को अक्सर व बेशतर सदका करते रहना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा तवील हो गया है, लेकिन हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर पूरी तफसील उम्रे की आपको न बताई जाए तो ये बेहतर न होगा। हम साथ ही साथ एक छोटी सी क्लिप और भी ऐड कर रहे हैं जिसमें हरम शरीफ के अंदर जो काबा शरीफ है उसके जो अलग अलग अरकान हैं इंशाअल्लाह वो आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपकी समझने में आसानी हो। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो होगा वो हज के बारे में हो, उसके बाद मदीना की जियारतें और मदीने के अहकाम और मक्के की जियारतों के बारे में होगा इंशाअल्लाह। इसलिए तवालत की फिक्र न करें। आप ऐसे हज और उम्रे के सफर पे जा रहे हैं तो जरूरी है कि अरकान वाजिबात तमाम चीजों को समझ लें, सीख लें, ताकि आपको आपका उम्रा बेहतरीन तरीके से आप इसको अमल कर सकें और सब आपके मुस्तक हों। अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे, हज कबूल करे, हज मबरूर का सिला दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक काबे का स्केच है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको काबे के तमाम अरकान को, तमाम जगहों को आपको बता सके। सबसे पहले यहाँ देखें, ये हिस्सा जो है जहाँ काबे के इस कोने में हजर अस्वद लगा हुआ है, यह है हजर अस्वद। यहाँ पर जब हम राइट साइड बढ़ते हैं तो यह है काबे का दरवाजा। काबे का दरवाजा, काबे के दरवाजे के नीचे अगर हम यहाँ चौखट में देखें और नीचे के हिस्से में तो हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के दरमियान जो जगह है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान की दीवार, इसको हम मुल्तजिम कहते हैं। यानी हजर अस्वद और काबे के दरमियान जो दीवार, दरवाजे के दरमियान जो दीवार है वो मुल्तजिम है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो यह है रुकन इराकी। उस जमाने में 4 रास्ते हुआ करते थे काबे तक पहुंचने के लिए, तो जो रास्ता इराक से आता था उसका नाम दिया गया रुकन इराकी। और ये जो हिस्सा है सेमी सर्कल या डी की शक्ल का आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं हतीम। ये भी काबे का अंदरूनी हिस्सा है जिसकी तफसील कभी अगली वीडियो में बताएंगे।
कि ये काबे का अंदरूनी हिस्सा है जिसे हम हतीम कहते हैं, और इसी को हजर इस्माइल भी कहते हैं। इसके आगे यहाँ आप देखें तो ये जो काला गिलाफ लगा हुआ चारों तरफ से, इससे कस्वा कहा जाता है। ये गिलाफ काफा है, काबा है। ऊपर की जानिब यहाँ पर एक गोल्डन कलर का ये मिजाब रहमत या परनाला कहलाता है। ये जो काबे के ऊपर बारिश की वजह से पानी जमा होता है तो इस नाले से नीचे हतीम में गिरता है, इसे मिजाब रहमत कहते हैं, या इसी का नाम परनाला भी है। फिर अगला कोना जो है इस तरफ, ये शाम की तरफ से चूंकि आने वाला रास्ता था इसलिए इसका नाम है रुकन शामी। आगे की तरफ देखें तो जो तीसरा कोना, यहाँ चौथा कोना बचा, ये रुकन यमानी, ये यमन की तरफ से आने का रास्ता था इसलिए इसका नाम है रुकन यमानी। और फिर जो है हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारा काबे का जो हजर अस्वद का कोना है वो मिल जाता है, और इसी को रुकन हजर अस्वद भी कहते हैं। तो अस्वद से लेके चारों तरफ की चीजें हमने बता दिया। इंशाअल्लाह आपको इससे फायदा पहुंचेगा। जो अरकान हमने बताए हैं उम्रे में, यहाँ भी समझने में आपको आसानी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.